4 حصے کیے جائیں تو 3 ایک طرف ہو، ایک طرف ہو، ایک جز کہلائے گا، 3 بضع کہلائیں گے۔ پھر سن لیجئے، 75% کو بضع کہا جاتا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ کی خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ آپ سمجھ ہی نہیں رہے عظمت فاطمہ کتنی بلند ہو گئی۔ 75% بضع کہلاتا ہے۔ آپ جا کے نہیں ابھی متوجہ نہیں ہوئے، پھر سنیں، 25% ایک طرف، 75% ایک طرف۔ 25 کہلائے گا جز، 75 کہلائے گا بضع۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ترازو منگائیے، 25 ایک میں رکھیے، 75 ایک میں رکھیے، کیفیت کیا ہوگی؟ 75 والا بیٹھتا چلا جائے گا، 25 والا اٹھتا چلا جائے گا۔ اب ہم سے نہ پوچھنا جب سیدہ آتی تھی مصطفیٰ اٹھ کیوں جاتے تھے؟ محمد والا جائیے بھائی، جب آپ ترازو میں، یہ تو ہاتھ کنگن کو آرسی کا، پڑھے لکھے کو فارسی کا، آپ منگائیے ترازو، اس میں 25 ایک طرف رکھیے، جب تک 25 رہے گا ترازو وہی رہے گا، اور جیسے ہی دوسرے میں 75 رکھا جائے گا کیا ہوگا خبر بھائی ڈاکٹر صاحب؟ کیا ہوگا؟ 25 والا اٹھ جائے گا اور 75 والا بیٹھ جائے گا۔ تو کہتے جب رسول فاطمہ کو دیکھتے تھے اٹھ کیوں جاتے تھے؟ یہ تو ترازو سے پوچھ، یہ تو ترازو سے جا کے پوچھ۔ 25 اٹھتا ہے، 75 جب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دربار رسالت میں تشریف لاتی تھی بلا تفریق مذہب و ملت، برادران اہل سنت نے اس بات کو لکھا کہ مرسل اعظم تعظیم فاطمہ میں کھڑے ہوتے تھے، اور ہمارے بھائیوں نے اسے قبول کیا کہ ہوتے تھے۔ مگر میں ایک بات آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، ایک باپ کے سالے سوال کی وجہ سے خدا مرحوم کو غریب کر رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند ہو، انہیں کرمٹ کرمٹ جنت نصیب کرے خدا۔ ایک بات آپ سے خاص کرتا ہوں، اس شیعت اور شریعت کا معاملہ جانتے ہیں، یہ بڑا نازک ہے، اس میں ہر چیز کے لیے کچھ سلیقے دیے گئے، کان دیے گئے تو کہا گیا ہے سننا یہ ہے، آنکھ دی گئی ہے تو بتایا گیا ہے دیکھنا یہ ہے، زبان دی گئی ہے تو بتایا گیا ہے بولنا یہ ہے، اور دل دیا گیا ہے تو بتایا گیا ہے کہ محبت کن سے کرنا ہے۔ شریعت میں ہر چیز بتائے کہ یہ آنکھ سے اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتی، وہ دیکھو جو شریعت چاہتی ہے، وہ سنو جو شریعت چاہتی ہے، وہ بولو جو شریعت چاہتی ہے، وہ کرو جو شریعت چاہتی ہے، وہاں جاؤ جہاں شریعت چاہتی ہے۔ شریعت نے سب کچھ بتائیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو۔ اسی شریعت نے ہمیں ایک قانون دیا، وہ قانون کیا دیا؟ اسی شریعت میں مرسل اعظم نے فرمایا کہ جو باپ ہے ان کا ایک حق ہے، وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ جب خدا انہیں صاحب اولاد کرے، جو باپ ہے وہ سنے، جب خدا انہیں صاحب اولاد کرے اور ان کو اللہ 2 بیٹے دے تو ان کے درمیان عدالت رکھیں، بیٹوں کے درمیان کیا رکھے؟ عدالت۔ مطلب کیا؟ اگر اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے، اگر آپ ایک کو پیار کریں تو دوسرے کو پیار کریں، ایک کو گلے لگائیں تو دوسرے کو بھی گلے لگائیں، ایک کو آغوش میں اٹھائیں تو دوسرے کو بھی آغوش میں اٹھائیں، ایک کو انگلی پکڑ کے لے کے چلیں تو دوسرے کو بھی انگلی پکڑ کے لے کے چلیں، ایک کو زانوں پر بٹھائیں تو دوسرے کو بھی بٹھائیں، ایک کو کوئی چیز دلائیں تو دوسرے کو بھی دلائیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ مرسل اعظم کا، مصطفیٰ کا۔ بھائی ہمارا جھگڑا مصطفیٰ پہ تو ہے ہی نہیں، سب مصطفیٰ کو مانتے، آپ بھی ہم بھی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نور اول مصطفیٰ، عقل اول مصطفیٰ، حسن اول مصطفیٰ، کرم اول مصطفیٰ، عشق اول مصطفیٰ، جمال اول مصطفیٰ، گنتی کا پہلا عدد مصطفیٰ، طٰہٰ مصطفیٰ، یاسین مصطفیٰ، مزمل مصطفیٰ، مدثر مصطفیٰ، مبشر مصطفیٰ، صادق مصطفیٰ، بشیر مصطفیٰ، سراج منیر مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ۔ ہم مانتے مصطفیٰ کو،
تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں 2 بیٹے دے تو عدالت سے کام لینا، اور اگر تم نے عدالت سے کام نہ لیا تو روز قیامت شریعت تمہارا دامن پکڑے گی کہ جب تمہیں 2 بیٹے دیے تو ایک کو پیار کیا دوسرے کو کیوں نہیں، ایک کو گفٹ دیا دوسرے کو کیوں نہیں، ایک کو گلے لگایا دوسرے کو کیوں نہیں، ایک کو پہلو میں بٹھایا۔ اچھا بھیا ساری شریعت ہمارے لیے ہے، خود رسول کے لیے نہیں ہے۔ رسول ہمیں تو یہ کہہ کے دے رہے کہ اگر ایک کو چومو تو دوسرے کو بھی چومنا، ایک کو گلے لگاؤ تو دوسرے کو بھی گلے لگانا۔ تو سارے عالم اسلام کے مولویوں کو جمع کرو اور مجھے دکھاؤ کہ رسول فاطمہ کے لیے تو اٹھتے تھے، کیا کسی اور کے لیے اٹھتے؟ بھائی اگر رسول فاطمہ کے لیے اٹھ رہے ہیں تو آپ کا کہنا تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں، شاید آپ نہیں پہنچے۔ بھئی آپ کا کہنا یہ ہے کہ رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں، تو مجھے دکھاؤ کہ رسول ان 3 کے لیے بھی اٹھے ہو، مگر 3 کے لیے نہیں اٹھے، 1 کے لیے اٹھے۔ اس کا مطلب تم بھی یہ مانتے ہو کہ مصطفیٰ اپنی زندگی میں 3 کا احترام نہیں کرتے تھے۔ آپ ہی نے تو لکھا، میں غلط کہہ رہا ہوں لیکن میں 3 بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں، آپ موضوع پہ رہیے گا۔ 3 بیٹیوں کا رسول اللہ نے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ فاطمہ کے لیے اٹھتے تھے، تو کیا زینب کے لیے اٹھتے تھے، ام کلثوم کے لیے اٹھتے تھے؟ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کی دشمنی کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک حد تک دشمنی ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جناب سیدہ سے جو دشمنی شروع ہوئی تھی آج تک چل رہی ہے، یقین نہیں آتا تو قبر جا کے دیکھیے، قبر سیدہ اس پوزیشن اور اس کنڈیشن اور اس کیفیت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دشمنی فاطمہ آج بھی چل رہی ہے۔ تو جناب فاطمہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی، اگر عالم اسلام نے لکھا نہیں رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں، پکڑنے والے نے یہیں سے پکڑ لیا کہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کے 3 بہنیں اور تھیں، اس نے کہا رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ رسول کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، فاطمہ کی بہنیں بنانا آسان نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پاک۔ بکھر کے نہیں مل کے رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو فرق پڑا؟ کسی شیعہ کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں، کیونکہ شرع صدر رکھتے، چیلنج میں دم ہو تو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ شیعوں کے 3 شیعہ کو کہنے لیے رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں۔ میں نے ظفر بھائی کو بتایا، ظفر بھائی یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا مولانا 3 تو کم ہے، ان سے کہیے 13 لکھ دیجیے۔ میں نے کہا تو شاعر ان کی بات چھوڑ، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ساتھ میں ان کے پاس چلے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 13 کرا دیں، انہوں نے کہا 13 کم ہے 30۔ میں نے کہا مولانا کے پاس چلیں، مولانا کا 300۔ میں نے کہا قبلہ کے پاس چلیں، انہوں نے کہا 3000۔ میں نے کہا سب کچھ چھوڑو، شمیم صاحب کے پاس چلتے ہیں، بزرگانی میں۔ میں نے کہا حضور یہ 3000 تک آ گئی۔ میں نے کہا بیٹا ان سے کہو 3 لاکھ لکھ دیں۔ انہوں نے تو 3 لکھی تھی، آپ نے 3 لاکھ لکھوا، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں، اہل بیت کی عظمتوں اور آبروؤں کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہ نہ کسی کے گھٹانے سے گھٹے گی نہ کسی کے مٹانے سے مٹے گی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ سنو انہوں نے کیا لکھا کہ 3، انہوں نے کیا کہا کہ 13، انہوں نے کیا کہا 300، انہوں نے کہا 3000، انہوں نے کہا 30,000، میں نے کہا 3 لاکھ۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں؟ کیونکہ جہاں یہ تاریخ میں یہ لکھیں گے کہ رسول اللہ کے 3 لاکھ بیٹیاں وہ تھی، وہی نیچے یہ بھی لکھے گا کہ مصطفیٰ کے بیٹیاں تو 3 لاکھ تھی مگر نواسے 2 ہی تھے۔ کیا حسن کیا حسین! یا حسن یا حسین، رسول اللہ کو نواسے 3 بیٹیاں
320 لے آئیے، 300 لے آئیے. جب 3 بیٹیاں لائیں گے تو پھر شریعت سے بات ہوگی. جب مولانا جاتے ہیں کہیں نکاح پڑھنے کے لیے اور بلا کے پوچھتے ہیں لڑکی کے باپ کو ادھر آئیے تو بتائیے مہر کیا رکھو، تو کہتا ہے لکھ دیجیے مہر فاطمی. اچھا ہی نہیں، مہر فاطمی. بھائی لڑکی کو دے کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جہیز فاطمی. کمال ہے، اگر وہ اور بیٹیاں ہوتی تو ان کا بھی مہر مشہور ہوتا، اور بیٹیاں ہوتی ان کا بھی جہیز مشہور ہوتا. ان کا مہر مشہور نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کی اصلی بیٹی ہونا اور ہے، تاریخ کی نقلی بیٹیاں ہونا اور ہے. تاریخ اسلام جا کے جناب سیدہ مرسل اعظم کی اکلوتی بیٹی ہے. عمر کتنی ہے؟ ابھی میں نے کہا حضرت آیت اللہ صافی گلپیگانی کی عمر 103 سال تھی. 103 سال میں دنیا کو چھوڑا تو اتنی عظیم شخصیت بنائی. وقت لگا. جناب سیدہ کی عمر کتنی؟ 18 برس. 18 برس. 18 برس میں سیدہ نے وہ کردار پیش کیا کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. فاطمہ سے بڑی کوئی بیٹی نہیں، فاطمہ سے بڑی کوئی زوجہ نہیں، فاطمہ سے بڑی کوئی ماں نہیں. اس سے بڑا کردار کیا پوچھا گیا بیٹی کیسی ہو؟ تاریخ نے کہا فاطمہ کیسی ہو. زوجہ کیسی ہو؟ فاطمہ کیسی ہو. ماں کیسی ہو؟ فاطمہ کیسی ہو. ابھی مولانا صاحب ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ طلاق جب طلاق یہ خطرناک معاملہ ہے. پرانے زمانے میں 2 چیزیں نہیں تھیں، آج کے دور میں 2 چیزیں ہیں. پرانے زمانے میں کینسر کے مریض اتنے نہیں تھے اور طلاق کے معاملات اتنے نہیں تھے. اگر کسی گھر میں کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو جاتا تھا لوگ نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے بڑی بیماری ہو گئی. اس کی دیوار کے نیچے سے نہیں نکل گزرتے تھے اس گھر میں بڑی بیماری والا آدمی ہوتا بتائیے. اور طلاق کو کتنا منحوس سمجھا جاتا تھا، اتنا عیب اور اتنا برا مانا جاتا تھا کہ اگر کسی گھر میں طلاق ہو جاتی تھی تو یہ سمجھیے کہ ان کے رشتے ہونا مشکل ہو جاتے. ان کی تو پھوپھی کو طلاق ہوئی تھی، ان کی فلاں کو طلاق ہوئی تھی، ان کے فلاں کو طلاق ہوئی. اس کا مطلب کہ طلاق کو عیب سمجھا جاتا ہے. آج کوئی چیزیں عام ہو رہی، بیماریوں میں کینسر اور سماج میں طلاق، بات پر طلاق، بے وجہ طلاق، بے سبب طلاق اور بڑھتی جا رہی ہے. اس کو کوئی روک لگانے والا بھی نہیں. کیوں روک لگے؟ روک کا کوئی نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے آپ عالم کے پاس جائیں حضور میں طلاق لینا، وہ 2-3 مہینے تو صرف سمجھانے میں نکال دیتے ہیں. اب آپ جائیے صبح کو جائیے، دوپہر میں طلاق نامہ لے کے واپس آ جائیے کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. وہ 3 مہینے جیل. آئیے پڑھیے یا طالب خدا حافظ. وجہ کیا ہے؟ طلاق کا سبب کیا ہے؟ میں اپنی جیب سے نہیں کہوں، میں نے اپنی بات بتا. دنیا شریعت کے بہت بڑے عالم دین حضرت آیت اللہ محسن قراتی جنہوں نے قرآن مجید پر بہت بڑا کام کیا ہے. آج بھی ایران کے نیشنل ٹی وی پر حضرت آیت اللہ محسن قراتی کا درس قرآن، بہت بڑی شخصیت. وہ طلاق کے موضوع پر لکھتے لکھتے انہوں نے ایک جملہ لکھا، بڑا خوبصورت جملہ، بہت خوبصورت جملہ، اسے محسوس کیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی ہیں، جتنی ہو رہی ہیں اور جتنی ہوگی، تینوں جمع کر دیے، ماضی، حال، مستقبل، جتنی ہوئی ہے، جتنی ہو رہی ہے اور جتنی ہوگی، ان کی صرف 2 وجہ ہے، تیسری ہے ہی نہیں. 2 تیسری ہے ہی نہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 وجہ ہے تیسری ہے ہی نہیں؟ ہمارے یہاں تو ہر آدمی کے نہیں وجہ ہے. طلاق کیوں لے لی؟ نہ کروا تھا، کچھ کرتا نہیں تھا، کام پہ نہیں جاتا تھا، یہ اس سے طلاق. بھائی کام نہیں کرتی دنیا جان کر، مگر حضرت آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ
کہ دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوگی سب کی دو وجہ ہیں، تیسری ہے نہیں۔ اللہ کیا بچا دی، خدا کی قسم اس پنڈال سے اس مجمع سے بڑا جملہ آپ کی خدمت میں، اگر آپ کے اندر شریعت زندہ ہے تو اس جملے کو محسوس کریں گے اور اسے لے کے جائیے گا۔ آج کی مجلس کا سب سے بڑا تحفہ یہی، وہ کہتے ہیں دنیا میں جتنی طلاقیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں اور ہوگی، اس کی صرف دو وجہ ہے، تیسری ہے ہی نہیں۔ پوچھا گیا کیا؟ کہتے طلاق ہوتی ہی اس گھر میں ہے، طلاق ہوتی ہی اس گھر میں ہے جس گھر میں لڑکا غلام علی نہ بن پائے، لڑکی کنیز فاطمہ نہ بن پائے۔ اس جملے کو پھر محسوس کیا، طلاق ہوتی ہی اس گھر میں ہے کہ جہاں لڑکا غلام علی نہ بن پائے، لڑکی کنیز فاطمہ نہ بن پائے۔ اب اگلا جملہ جو انہوں نے لکھا وہ قیامت کا تھا، وہ کہتے ہیں اگر یہ غلام علی بن جاتا، اگر یہ غلام علی بن جاتا تو مزدوری پہ جاتا مگر اس کا پیٹ بھرتا۔ اب اگلا جملہ سن لیجیے گا، اگر یہ غلام علی بن جاتا مزدوری پہ جاتا مگر اس کا پیٹ بھرتا، اور اگر یہ کنیز فاطمہ بن جاتی فاقوں میں رہتی مگر شکر پروردگار کرتی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سماج میں رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا غلام علی ہے کہ نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں لڑکا انٹرنیشنل کمپنی میں ہے کہ نہیں۔ تو جب آپ انٹرنیشنل کمپنی ڈھونڈیں گے تو پھر تو کمپنی کے برانڈ ملے گا، شریعت کا برانڈ تھوڑا ہی ملے گا۔ اور جب آپ لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ہم کنیز فاطمہ نہیں ڈھونڈتے، ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے کی خوبصورت خاتون ہمارے گھر میں آئے تاکہ جب لوگ آئیں تو کہیں کہ ان کی بہو سب سے خوبصورت ہے۔ خوبصورت نہ ڈھونڈو، خوبصیرت ڈھونڈو، خوبصورت نہ ڈھونڈنا، خوبصیرت ڈھونڈنا۔ اس لیے کہ صورت زمانے کے ساتھ ڈھلتی چلی جاتی ہے اور سیرت وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سماج اس معاشرے کو اگر سنبھالنا ہے، ہمارے دنیا شیعت میں بہت بڑے عالم دین ہیں، اس وقت مرجع تقلید ہیں، خدا نے حیات طولانی دی، اردو زبان حضرت آیت اللہ بشیر نجفی سخت زبان استعمال کرتے، ان کے سامنے اگر کوئی بیچارہ کم داڑھی والا بھی چلا جائے تو اس کی خیر نہیں ہے، اگر غیرت دار ہوگا تو فرش سے اٹھ نہیں پائے گا، اور اگر بے پردہ چلی جائے ممکن ہے جو سامنے میں بتایا اگر بھائی کی زبان میں، اچھا ان کا معاملہ یہ ہے کہ ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس زبان میں آپ سمجھتے ہیں اسی زبان میں وہ بولتے ہیں۔ ان سے ایک صاحب نے جا کے پوچھا کہ سماج اور معاشرے میں بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس سماج کو خرابیوں سے کیسے بچایا جائے؟ تو انہوں نے بس ایک جملہ کہا اپنے بچوں کی شادیوں میں جلدی کرنا، ایک جملہ، اپنے بچوں کی شادیوں میں جلدی کرنا۔ مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ بات ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں، پیچھے چھوڑ چکے۔ کیوں؟ پہلے جب ہمارے یہاں بچہ بڑا ہو جاتا تھا گھر والے شادی کرتے تھے، اب وہ 35 سال کا بھی ہو گیا، 30 سال کا ہے، 35 سال کا گھر والے انتظار کریں، پیروں پہ کھڑا نہیں ہو رہا۔ بھائی اب یہ پیروں پہ کھڑا ہو تمہاری نگاہ میں نہیں ہو رہا کہ یہ انہی پیروں پہ چل کے کسی غلط راستے پہ چلا گیا، ذمہ دار کون؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بالغ ہونے کے بعد لڑکا کوئی گناہ کرتا ہے یا لڑکی کوئی گناہ کرتی ہے، خالی وہ گناہگار نہیں، ماں باپ بھی گناہگار ہیں۔ یہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ فیس بک کا زمانہ ہے۔ اپنی نسل کو اور اپنے آپ کو سماجی مصیبتوں سے بچانا ہے تو بشیر نجفی صاحب کے جملے پر کہتے شادیوں میں جلدی کریں، شادیوں میں جلدی کریں۔ کتنی جلدی کریں؟ اب تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اتنی جلدی کرو جتنی آذان کے بعد اقامت کے لیے کرتے ہو۔ شادیوں میں جلدی کریں، سماج میں سدھار پیدا کریں، ورنہ خدا کی قسم یہ شیعہ سماج نہیں،
یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، اس لیے کہ جہاں نسلیں طاہر نہیں ہوں گی، جہاں فضا طاہر نہیں ہوگی، وہاں شریعت پنپ نہیں سکتی۔ خدا رسول اماموں کی بات عام کرو، خدا رسول اماموں کی بات عام کرو، اپنے عالم و بزرگوں کا احترام کرو۔ زمانہ دیکھ کے تجھ کو یہ خود کہے صفدر کہ علی والے ہیں، جھک کر انہیں سلام کرو۔ نعرہ تکبیر۔ آپ جا رہے ہیں اس دنیا سے، جانے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اگر سماج کو بھی دینی نہ بنائے، مذہبی نہ بنائے، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو مذہبی بنائے۔ جملہ میں ڈاکٹر علی شریعتی کا آپ کو سنا، اگر اس جملے کی گہرائی اور گہرائی تک آپ پہنچ گئے تو واقعاً آپ سمجھیں گے کہ مجلس اس جملے میں بند تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی کم سے کم سزا سزائے موت ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی زندگی کی کم سے کم سزا سزائے موت ہے۔ مطلب کیا؟ جو بھی آیا ہے اسے موت آنا، جس نے بھی زندگی پائی ہے اسے واپس جانا ہے۔ اگر مسئلہ یہ ہے ہم بھی واپس جانے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی واپس جانے کے لیے تیار ہیں، اپنی مرضی سے۔ وہی آئے جس کو میں نے تلاوت کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اللہ کی جانب سے آئے اور ہمیں واپس اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ برگشت ہماری اللہ کی جانب۔ مگر فرش اعضاء پہ بیٹھ کے سوچا کسی کبھی کبھی کہ آیا ہمیں ایسے ہی واپس جانا ہے؟ جیسے ہم بیٹھے کہ اس سماج، اس معاشرے کے لیے کچھ کر کے جانا ہے۔ اگر آپ سماج، معاشرے کے لیے کچھ نہ کر سکے، اپنے خانوادے کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کریں، کیا کریں؟ ایک اسلامک معاشرہ ہے۔ مولانا ابھی تو بہت لمبا ٹائم ہمارے پاس ہے۔ کتنا لمبا ٹائم ہے آپ کے پاس بھائی؟ کتنا ہے؟ آپ کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی کارڈ آپ لے کے آئے تھے؟ کوئی ایکسپائر ڈیٹ آپ پہ لکھی ہوئی تھی؟ آپ کسی دوا کا پتا ہے؟ آپ کو سیرپ کی شیشی ہے کہ آپ کا ایکسپائر ڈیٹ ہے؟ آپ کسی کمپنی کی گاڑی ہے کہ کمپنی والوں نے کہا ہے کہ ڈیزل کی ہے تو 10 سال چلے گی، پیٹرول کی ہے تو 15 سال؟ آپ انسان ہیں، کبھی بھی بلایا جا سکتا ہے۔ وہ گارنٹی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ گارنٹی کارڈ دینا چاہتا تو جب آپ کو پیدا کرتا تو آپ کے سیدھے ہاتھ میں لکھ کے دیتا 70 سال۔ ہوتا کیا؟ جب آپ پیدا ہوتے گھر والی شکل بعد میں دیکھتے، ہاتھ پہلے دیکھتے، میں 70 سال ہے، اس کے بعد 50 سال ہے۔ تو جب 50 سال کی آپ عمر لے کے آتے تو گھر والے کوشش کرتے کہ جب یہ 50 سال میں دنیا سے جائے تو سارے کام نمٹا کے جائے۔ مطلب کیا؟ یہ 50 میں جائے گا تو شادی 20 کی ہو، تاکہ جب 30 میں اس کی شادی ہوگی تو جب اس دنیا سے جائے گا اولاد 30 سال کی ہوگی۔ اب ہمیں یہی نہیں پتا کہ جانا کب ہے، پتا چلا جانا اسے 50 میں، 35 میں شادی ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس عمر میں فرشتے آنا تھے اس میں اب رشتے لے کے جا رہے ہیں۔ سماجی خرابی، معاشرے کی خرابی، نظام بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک قدم اور آپ آگے بڑھے تاکہ آپ آگے بڑھیں۔ پھر کیا ہوگا؟ موت کی کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں، کیوں؟ کیونکہ نہ آپ دوا ہے، نہ آپ گاڑی ہے، نہ آپ کسی کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ موت آتی ہے گود سے لے جاتی ہے، موت آتی ہے ماں کے شکم سے لے جاتی ہے، موت آتی ہے صحن میں کھیلتے ہوئے کو لے جاتی ہے، موت آتی ہے دوڑتے ہوئے کو لے جاتی ہے، موت آتی ہے شادی شدہ کو لے جاتی ہے، موت آتی ہے غیر شادی شدہ کو۔ کبھی کبھی ہوتا یہ کہ 55 والا بیٹھا ہے، 55 والا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا؟ بھائی موت تھی لے گئی۔ اچھا کبھی آپ کا بس چلا؟ کچھ نہیں، ہاتھ مل کے رہ جاتے ہیں، میں کیا کر سکتے ہیں، موت تھی۔ چلیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، پروردگار تو نے ایسا کیوں کیا؟ ایک ڈیٹ، ایک وقت کیوں نہیں معین کیا؟ ہماری آپ کی تو حیثیت نہیں تھی، مگر جناب لقبی کلیم اللہ ہے، جناب موسیٰ طور پہ پہنچے، پروردگار ایک سوال لے کے آیا تھا، کیا کہ جب تو نے انسان کو بنایا تھا تو اس کی ایکسپائر ڈیٹ کیوں نہیں لکھی تھی؟ اس کا ٹائم کب ختم ہونا ہے؟ پھر کیا کہ مجھے اس کا جواب چاہیے۔
موسیٰ یہ بتاؤ جب تم طور پہ آئے تھے قوم کیا کر رہی تھی؟ پروردگار کسان ہیں، کھیتی کرنے جا رہے تھے. کیا کر رہے تھے کھیتی میں؟ گیہوں بونے جا رہے تھے. تم بھی غلط آئے، جاؤ گیہوں بو. میرے سوال کا جواب کب بعد میں دینے جاؤ، پہلے گیہوں بو. آ گئے واپس، کاشتکاری شروع کر دی، محنت کر رہے ہیں، زحمت کر رہے ہیں، زمین تیار کی. کیا کروں؟ کہ گیہوں ڈال دو. گیہوں ڈال دیا، دانا ڈال دیا. اب کیا کروں؟ کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ اس کے اندر سے ہریالی نکلی. اب کیا کروں؟ کہ اور دیکھو، تھوڑا اور بڑا ہوا، اور بڑا ہوا، بالیاں آ گئی، بالیوں میں دانے پڑ گئے، دانے پھولنے لگے. ایک دن آیا کھیت پر پیلا پن آنے لگا. اب کیا کروں؟ کہ دیکھتے رہو، دیکھ رہے. ایک دن یہ ہوا کہ کھیت پک کے تیار ہو. اب جب تیار ہوا تو جناب موسیٰ نے پھر پروردگار کا انتظار کیا. خدا بولے گا. اب خدا بول نہیں رہا. ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے جناب موسیٰ نے انتظار کیا اور طور پہ پہنچ گئے. انتظار، نہ کوئی ایکشن نہ ری ایکشن، نہ سوال نہ جواب، نہ کلام نہ جواب، کچھ نہیں. واپس آئے، درانتی اٹھائی، سارا کھیت کاٹ ڈالا. وہ جو اب تک چپ تھا وہ بولا. موسیٰ یہ کیا کہہ ڈالا؟ کہ سارا کھیت کاٹ دیا. کب بویا تھا کس کے حکم سے؟ آپ کے. تو کاٹنے میں میرے حکم کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ کہ پروردگار اگر ہم اس سے زیادہ کرتا تو نہ میرے کام کا رہتا نہ کسی اور کے کام کا رہتا. موسیٰ تمہیں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کہ پروردگار یہ تو ہر کسان جانتا ہے کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب گو ڈاؤن میں پہنچا دینا ہے. یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ تو ہر کسان جانتا ہے کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب گو ڈاؤن میں پہنچا دینا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ جواب ملا تمہاری بات کا. کہ کیا؟ کہ تم بھی تو پوچھ رہے تھے کہ موت بچپن میں کیوں آتی ہے، جوانی میں کیوں آتی ہے، بڑھاپے میں کیوں آتی ہے، اس کا کوئی وقت معین نہیں. کسی 55 میں لے جا رہی ہے، کسی کو 55 میں لے جا رہی ہے، کسی کو 56 میں لے جا رہی ہے. کہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہ پروردگار یہ تو ہر کسان جانتا ہے فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب گو ڈاؤن میں پہنچانا ہے. کب جیسے کسان یہ جانتا ہے کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب گو ڈاؤن میں پہنچا دینا ہے، خدا بھی یہ جانتا ہے کہ انسان کو کب تک بستی میں رکھنا ہے، کب قبرستان میں پہنچا دینا ہے. خود سوچئے، اگر وہ اس نظام کو کریٹ نہ کرتا، اگر اس نظام کو نہ بنایا جاتا. آپ اپنے سماج، اپنے معاشرے کا حال دیکھتے ہیں. آپ خود سوچئے، اگر آپ کے پردادا اس وقت زندہ ہوتے تو گھر کی کیفیت کیا ہوتا؟ جانتے ہیں بڑھاپے میں آدمی آ کے چڑچڑا ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کرتا. اب پردادا بھی بوڑھے، دادا بھی بوڑھے، آپ کے ابا بھی بوڑھے، آپ بھی بوڑھے، آپ کی اولاد بھی بوڑھی، پوتا بھی بوڑھا. اب جب سارے سماج کے چڑچڑے ایک ہی گھر میں جمع ہو جاتے تو کون کس کی سنتا؟ کیا ہوتا؟ تکی ہوتی. دادا کی پوتا نہ مانتا، پوتے کی دادا نہ مانتا، ابا کی بیٹا نہ مانتا، بیٹا ابا کی نہ مانتا. اللہ نے اس لیے رکھا کہ ایک نسل آ رہی ہے تو دوسری نسل جا رہی ہے. کیونکہ وہ اس نے اپنا فائدہ نہیں دیکھا، اس نے آپ کا فائدہ دیکھا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا بتاؤ کہ کب موت آئی، کب فصل ہٹائے گی؟ کہ جب فصل پک گئی. اچھا آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کھیت سے فصل جب ہٹنا ہے جب فصل پک جائے. اللہ یہ نہیں جانتا کہ انسان جب ہٹانا چاہیے جب پک جائے. بھائی فصل کب ہٹائی جاتی ہے؟ جب پک جاتی ہے. انسان جب ہٹایا جاتا ہے جب کمال تک پہنچ جاتا ہے، جب لوگوں کی محبتوں کا مرکز بن جاتا ہے، جب لوگوں سے اس کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، جب لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت میں ہمارے کام آ سکتا. پروردگار عالم نے موت کا کوئی وقت نہیں ہے. اچھا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک کام ہو سکتا. وہ کام کیا ہو سکتا تھا؟ کہ ہماری موت سے 1 ہفتہ پہلے آ کے ملک الموت گھر میں کسی آدمی کو بتا جاتا، اے بھائی نائب صاحب کو بتا دینا 1 ہفتے میں ان کا نمبر ہے.
اب انہیں بتایا جائے نہ بتایا جائے کہ سارے رشتے داروں کو پتہ چل جاتا. بھائی ان کے گھر میں آئے تھے کہہ گئے بس 1 ہفتے کا معاملہ ہے, تو سارے رشتے دار زندگی میں آ کے ملتے تھے. دلوں کی خواہشات جو اندر تھی یہ نہیں کہہ پائے, یہ نہیں بتا پائے, یہ بھی نہیں. مگر میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں, آخری بات, اور یہی تو میں ایک نبی ہے جن کا نام ہے جناب یعقوب, جناب یوسف کے والد, بڑی طویل عمر پائی ہے. جنہوں نے سورہ یوسف پڑھا ہوگا ترجمہ وہ جانتے ہیں. جناب یوسف کا شکار پہ جانا, بھائیوں کا کنویں میں گرانا, نکلنا, کرتا لا کے دینا, باپ کی بینائیوں کا جانا, مصر کے بازار میں آ کے بکنا, تخت پہ جانا, زندان میں جانا, خواب کی تعبیر, لمبی کہانی ہے. جناب یعقوب بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں, سنتے رہیے گا. اچانک سامنے سے ملک الموت گزرا اور آ گئے. ملک الموت جن کو جانتا ہے ملک الموت ہے, ڈرے گا نہیں. معصوم نے فرمایا ایک گھر میں ایک دن میں ملک الموت 5 مرتبہ آتا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم آتا ہے. اگر اس وقت پتہ ہوتا کہ اس وقت ہمارے گھر میں ملک الموت ہے تو وہ وقت ہمارے گھر کا سب سے اچھا وقت ہوتا. سب قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے, مصلی پہ بیٹھے ہوتے, کیونکہ ملک الموت گھر میں. مگر اللہ کے کرم میں اس نے بتایا نہیں کہ کس ٹائم آ رہا ہے. مگر جناب یعقوب تو پہچانتے تھے, نبی تھے. ملک الموت آیا تو آ گئے, ملک الموت آیا, وہ گیا, پھر واپس آیا. کہنے لگے آپ مجھے ڈر گئے, دیکھ کہ نہیں ڈرا نہیں, کہ میں بغل والے گھر میں آیا. ہو گیا کام, ٹھیک ہے شکریہ. جانے لگا ملک الموت, میں جانے کیا خیال آیا, واپس آیا. اور جناب یعقوب سے کہنے لگا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے, میرے لائق کوئی خدمت ہو. جناب یعقوب نے کہا بتاؤں نہ بتاؤں, کیونکہ جس کی خدمت میں ملک الموت آ جاتا ہے پھر خدمت کے لائق ہی نہیں رہتا. کوئی آپ کے لائق کوئی خدمت نہیں ہے, آپ جائیں گے. ٹھیک ہے, تھوڑی دور چلا نہ جانے. جناب یعقوب کے دل میں کیا خیال ہے, چلے گئے بھائی ادھر آؤ. آئے, چلیں گے مجھے تو جانتے ہو اللہ کا نبی ہوں, جانتا ہوں, منصوص من اللہ ہوں, اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا ہے, رہبر, لیڈر, قائد, کہاں جانتا ہوں. ایک کام کر دو گے آپ, بتائیے کیا کام. ایک کام یہ کرنا کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے نا 10 دن پہلے آ کے میرے مجھے بتا دینا, بس 10 دن پہلے آ کے مجھے بتا دینا حضور 10 دن رہ گئے آپ کے. موت میں چل کے کہا کہ حضور تھوڑا سا سخت کام دے رہے ہیں, قیمتی بہت ہے. ایک ایک دن میں کئی گاؤں, کئی بستیاں, کئی گھر جانا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے میں نہ آ پاؤں, مگر ہاں وعدہ کر رہا ہوں میں آؤں نہ آؤں, مگر اپنا نمائندہ آپ کے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کے آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ٹائم ختم ہونے والا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. چلا گیا ملک الموت, چلا گیا. جناب یعقوب زندگی گزارتے رہے. ایک دن جناب یعقوب بیٹھے تو ملک الموت پھر آ گیا. اب جو آیا جناب ملک الموت سامنے سے دیکھا جناب یعقوب نے, کچھ نہیں. کہنے لگے اس کا وقت قریب آ گیا ہے. اس نے چہرہ دیکھ کے کہا قریب نہیں آیا, ختم ہو گیا. ہو گیا, میں تو آپ کو لینے آیا ہوں ابھی. کہا ابھی فوری طور پہ آپ چلیں گے. مجھ سے کیا کہہ کے گئے تھے, یا خود آؤں گا یا نمائندے کو بھیجوں گا, اور نہ خود آئے نہ نمائندے کو بھیجا, اور ڈائریکٹ آ کے خود کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہو چلو. اس نے کہا حضور میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, میں خود نہیں آ پایا مگر میں نے اپنے نمائندے بھیجے. جناب یعقوب نے کہا یہاں تو ایک بھی نمائندہ نہیں آیا, خود آ گئے ہو. نہیں بحث ہونے میں جھوٹ بول رہے ہو. اس نے کہا مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے کون سا آپ سے تنخواہ لینا ہے. بھائی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں نمائندہ بھیج دوں گا, میں نے بھیج دیا. اب آپ کہنے گے یہاں تو آیا ہی نہیں. سنیے گا, اور چولہے کو لے کے لگے. اس نے کہا میں نے 5 نمائندے بھیجے ہیں آپ کے پاس, 6 نمبر پر میں آیا. جناب یعقوب نے کہا ایک بھی نہیں آیا. کہا میں گنوا رہا ہوں. گنواؤ. کہا میرا پہلا نمائندہ جانتے کب آیا؟ کہا آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا. کہا ہوا تھا. کہا میرا پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. دہاڑ میں درد ہونا پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. دوسرا, کہا آپ کی داڑھی سفید ہوئی تھی. کہا دوسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں.
तीसरा, आंखों की बीनाई कमजोर हुई थी, हुई थी, का तीसरा नुमाइंदा था कि मैं आने वाला। चौथे, का बदन में कमजोरी आई थी का वो चौथा नुमाइंदा था कि मैं आने वाला। पांचवें और आखिरी नुमाइंदा का हाथों में आपके ऐसा आया था डंडा, कहा का वो आखिरी नुमाइंदा था कि मैं आने वाला। पहला नुमाइंदा दाढ़ में दर्द, दूसरा नुमाइंदा दाढ़ी का सफेद होना, तीसरा नुमाइंदा आंखों का कमजोर होना, चौथा नुमाइंदा बदन में कमजोरी आना, पांचवा नुमाइंदा हाथों में ऐसा आना। तकरीर खत्म। एक सवाल, उसका जवाब हाँ या ना में दीजिएगा और यही मैं इसका मेरा आपसे सवाल ये हाजिर करवा लो कि 5 नुमाइंदे जो मलकुल मौत ने याकूब के पास भेजे हैं, हम में से कौन सा है कि जिसके पास ये 5 नुमाइंदे नहीं आते? आते? कौन ऐसा है जिसके दाढ़ में दर्द नहीं हुआ? अगर हमारे तो समाज का रिवाज अलग है। हमारे समाज का रिवाज ये है कि जब हमारे यहाँ 25-30 साल 35 साल का लड़का के बाप से कहता है ना, ये अम्मा से, अम्मा मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है, खुश होकर कहती है अक्कल दाढ़ निकल रही है। भाई अक्कल दाढ़ का टाइम नहीं, पक्कल उतरने का टाइम आ गया है। यही होता जब हमारी दाढ़ में दर्द होता है और हम आके घर वालों कहते हैं दाढ़ में दर्द हो रहा है, अंकल दाढ़ी सफेद होने लगी, नाई के यहाँ चले गए, उसने 5 रुपए में पहले से ज्यादा काली। पहले में इतनी काली थी कि हाथ फेरो तो सीधी होती थी, अब इतनी काली हो गई कि यूं फेर रहे हैं तो हाथ पे भी आ रहा है। सफेद कुर्ता पहन लिया और पसीना आ गया तो पता चला दाढ़ी से ज्यादा कुर्ता सफेद है, काला होता। चलिए जी, आंखों की बीनाई कमजोर हुई, डॉक्टर के चले गए, उसने चश्मा लगा दिया। चश्मा अच्छा नहीं लगाया, उसने लेंस लगा दिए। बदन में कमजोरी आई, हकीम डॉक्टर वेद के पास चले गए। 5वीं तो गिनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 5वीं तक तो कोई पहुंच ही नहीं रहा। अब हाथों में ऐसा लिए वो कितने लोग नजर आते हैं? एक जमाना था थे, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन ऐसा है जिसके पास ये 4 नुमाइंदे नहीं आते? दाढ़ में दर्द होना इस बात का अलार्म है कि आप मौत से 1 कदम करीब हैं। दाढ़ी सफेद हो रही है, हम मौत के 2 कदम करीब आ गए। आंखों की बीनाई कमजोर हो रही है, हम मौत के 1 कदम और करीब आ गए। बदन में कमजोरी आ गई, हम मौत के 1 कदम और करीब। और जब हाथों में ऐसा आ गया तो बस अब हम मौत से मुत्तसिल होने वाले। याद रखना, खुदा किसी को धोखे से नहीं मारता, पहले अलामत देता है, चाहता है कि इंसान मुतवज्जे हो जाए। मगर हमारा आलम क्या है कि हम जब दाढ़ में दर्द हुआ तब भी गाफिल थे, जब दाढ़ी सफेद हुई तब भी गाफिल है, जब आंखें कमजोर हुई तब भी गाफिल है, जब बदन में कमजोरी आई तब भी गाफिल है, जब हाथों में ऐसा आ गया तब भी गाफिल है। मगर जब मलकुल मौत सामने आया अब मुतवज्जे हो रहे हैं। ये क्या होता? फिर लोग कहते हैं हम मरने से नहीं डरते। मरने से तो इसलिए नहीं डरते क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मरना चाहो या ना चाहो, ना है। डॉक्टर अली शरीयती का जुमला सुनिए, वो कहता है कि इंसान अपनी वजह से मरने से नहीं डरता, अपनों की वजह से मरने से डरता है। सुन लीजिएगा, अपनी वजह से नहीं, अपनों की वजह से। क्योंकि हमने इस्लाम लफ्ज को ले लिया, उस पर कभी अमल नहीं किया। अगर हम इस्लाम पर अमल करते तो कभी मरने से न डरते, क्योंकि हम पूरी जिंदगी सोचते रहते हम मर गए हमारे बाप का क्या होगा, हम मर गए हमारे भाई का क्या होगा, हम मर गए हमारी औलाद का क्या होगा, हम मर गए हमारे खानदान का क्या होगा, हम मर गए हमारे अहबाब का क्या होगा, हम मर गए हमारे बिजनेस का क्या होगा। पूरी जिंदगी यही सोचते रहे, हम मर गए तो फला का क्या होगा, हम मर गए तो फला का क्या होगा। कभी जिंदगी में बैठ के ये नहीं सोचा हम मर गए तो हमारा क्या होगा। सोचना क्या चाहिए? सोचना तो ये चाहिए कि हम मर गए तो हमारा क्या होगा। हो सकता है
کہ اولاد پراپرٹی کے جھگڑے میں باپ کو بھول جائے. ہو سکتا ہے بیوی دوسری شادی کر لے, آپ سے اچھا شوہر مل جائے. ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کے کاروبار کو آپ سے بھی آگے بڑھا دے, مگر جب آپ قبر میں رہیں گے تو آپ ہوں گے اور آپ. آج ہم ان کی مجلس سے برسی میں بیٹھے, کل کوئی ہماری مجلس سے برسی میں بیٹھا ہو. آج آپ ہماری مجلس سن رہے ہیں, کل کوئی ہمارے لیے یہاں بیٹھ کے مجلس سنے گا. آج ہم کسی کی فاتحہ میں آئے, کل کوئی ہماری فاتحہ میں آئے گا. آج ہم کسی کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں, کل کوئی ہمارے لیے قرآن. یہ چین ہے جو چل رہی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے جب قبرستان میں جاؤ تو کہہ کے سلام کرو, اے قبروں میں سونے والوں تم پر سلام ہو. بس فرق اتنا ہے تم پہلے آ گئے, جو آیا ہے مگر شکر ادا کیا کرو. 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کے کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن دیا, جنہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جینا کیسے ہے, اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ مرنا کیسے. خدا کی قسم کسی غم کا مرہم نہ ہوتا اگر کربلا والے نہ ہو. بیٹا مرتا ہے تو باپ علی اکبر کے مصائب سن لیتا ہے, باپ مرتا ہے تو بیٹا حسین کے مصائب سن لیتا ہے. یہی ہوتا ہے. ماں مرتی ہے تو فاطمہ کے مصائب سنا دیے جاتے ہیں, بہن مرتی ہے تو زینب کے مصائب سنا دیے جاتے ہیں, کوئی بچہ مر جاتا ہے تو علی اصغر کے مصائب سنا دیے جاتے ہیں. ہمارے پاس سب زخموں کا مرہم ہے نا, ہر زخم کا مرہم ہے, مگر یہ ہمارے لیے ہے. کبھی تم اپنے آپ کو کربلا میں کھڑا کرو اور پھر سوچو کہ حسین پر کیا گزر رہی تھی. تم نے بھائی کے جانے پہ عباس کے مصائب سن لیے, مگر حسین عباس کے جانے پہ کس کے مصائب سنے؟ حسین نے تو مرثیہ پڑھا ہے, عباس تیرے جانے سے کمر ٹوٹ گئی, تمہارا جوان گیا, تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھ لیے, مگر حسین کس کے مصائب پڑھے؟ جب حسین علی اکبر کے لاشے پہ گئے تو بس ایک جملہ کا, اکبر تیرے جانے کے بعد حسین کو نظر کچھ نہیں آتا. جانتے آج برسی ہے, برسی پہ اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے تعزیت کے لیے, تسلیت کے لیے, پرسے کے لیے, صرف اس لیے کہ آگے کہیں کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. مگر جانتے ہیں زاداروں, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, بس ایک جملہ, آپ دل بھر کے رو لیجیے گا. حسین کی تو غربت کا عالم یہ تھا کہ کوئی پرسہ دینے والا بھی نہیں تھا, کوئی تعزیت اور تسلیت پیش کرنے والا بھی نہیں تھا. اسی لیے تو حسین نے کہا کہ عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اب اس سے بڑی غربت کیا ہے؟ اس سے بڑی غربت جانتے ہیں کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کے گھر میں موت ہو جائے, جنازہ رکھا ہو اور کوئی پرسان حال نہ ہو کہ کیا گزر رہی ہے. مگر ہاں میں نے کہا نا, جن اہل بیت کا ہم نے دامن پکڑا ہے وہ آپ کے مددگار ہیں, وہ خالی آپ کی قبر میں نہیں آئیں گے. میں نے روایت میں پڑھا ہے جب مومن کا وقت آخر آتا ہے نا اور اسے پانی پلایا جاتا ہے یاسین سنا کے, تو 14 معصومین کی روحیں اسے گھیر لیتی ہیں, اور جب اسے پانی پلایا جاتا ہے تو 13 معصوم کھڑے رہتے ہیں. ایک بی بی پیچھے ہٹنے لگتی ہے, جب وہ بی بی پیچھے ہٹتی ہے حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہے؟ کہا میرے لال مجھ سے منظر دیکھا نہیں جاتا. کہا کیوں؟ کہا میرے لال آج تیرے عزادار کا وقت آخر آیا تو پانی پلایا جا رہا ہے, کل کربلا میں تیرا وقت آخر تھا, کوئی پانی پلانے والا نہ تھا. ارے ظالم کا خنجر, حسین کی گردن, خنجر چلا, فرات کا پانی نیزو اچھلا, منادی نے ندا دی, حسین قتل کر دیے گئے. حسین مرحوم کے سال ثواب کے لیے میں نے سزا برپا کی.
فشار قلب تنہائی قلب خلوت قلب سے محفوظ فرما، درجات کو بدن سے بدن تک جوار اہل بیت میں جوار معصومین میں جگہ رکھ، حاضرین میں جس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما، جو ایک بار جا چکا ہے اسے دو بار بلائے، دو بار جا چکا ہے اسے بار بار بلائے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لیں۔ اے میرے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، تجھے عطا کر دیں اے اللہ، ان کے تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اس دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں کو برقرار فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت السلام کی عظمتوں کا،